السلام علیکم دوستو، آپ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ اچھے ہوں گے۔ میں ہوں پاکستان ملتان سے ایڈوکیٹ نسیم۔ آپ کو میں وقتاً فوقتاً لا کے بارے میں بتاتی رہتی ہوں اور ان کی تاکہ آپ کو قانون سے آگاہی حاصل ہو۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی میں، وہ ہے خرچہ نان و نفقہ۔ آج میں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی، اور اس میں آپ کو جو ہے جو اس میں پارٹ 1 میں بھی آپ کو اسی سلسلے میں بتاؤں گی، اور اسی کا دوسرا حصہ ہوگا پارٹ 2، جس میں دونوں کا ہی ٹاپک ہوگا خرچہ نان و نفقہ۔ ہمارے جہاں ہم جس قانون میں رہتے ہیں، بیٹا بیٹی اور بیوی کن صورتوں میں خرچہ نان و نفقہ کے حقدار ہیں اور کب تک حقدار رہیں گے، اور کن صورتوں میں خرچہ نان و نفقہ کے حق سے محروم ہوں گے۔ شریعت اور قانون میں صرف اولاد اور بیوی کے خرچے کا ذکر موجود ہے، یا کسی شخص کے ماں باپ یا بہن بھائی وغیرہ جیسے جو کہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں خرچہ نان و نفقے کے حقدار ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں ان میں بھی اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، اسپیشلی جو ہے سورۃ البقرہ میں، جس میں اس کے بارے میں ڈیٹیلز میں خرچہ و نان و نفقے کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح محمد اللہ کی دفعہ ہے 369 میں خرچہ نان و نفقہ کی تعریف ڈیٹیل سے بتائی گئی ہے، جس میں ہم نان و نفقہ کے مطابق کن کن صورتوں میں ہم نان و نفقہ کے حقدار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہمارا ہے محمد اللہ کے تحت خرچہ نان و نفقہ کی تعریف میں خوراک بھی آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑا، لباس اور گھر شامل ہیں۔ لیکن جو ہماری جو اعلیٰ عدالتوں نے جو واضح بات بتائی ہے کہ نئے دور کی ضروریات کے مطابق خرچہ نان و نفقہ کو صرف اس حد تک محدود نہیں کیا جا سکتا، بلکہ خرچہ نان و نفقہ میں خرچہ نان و نفقہ کے حقدار کی سماجی و جسمانی ذہنی ضروریات بھی شامل ہوں گی، جس میں سب سے زیادہ جس میں تعلیم بھی شامل ہے۔ میں آپ کو اور بتاؤں، محمد اللہ کی دفعہ 370 میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ باپ اپنے بیٹوں کے بالغ ہونے تک اور بیٹی کی شادی تک خرچہ نان و نفقہ دینے کا پابند ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ باپ اپنے بالغ بیٹوں کے خرچے نان و نفقہ کا ذمہ دار نہیں۔ تاہم اگر بیٹا کسی بیماری کی وجہ سے اپاہج ہوگا یا کام کاج کرنے کے قابل نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ معذور ہوگا اور وہ چل پھر یا کوئی کام نہیں کر سکتا، تو خرچہ نان و نفقے کی ذمہ داری جو اس کا باپ ہے اس پر عائد ہوتی ہے۔ پاکستانی قانون کے تحت کسی لڑکے کے بالغ ہونے کی قانونی عمر کیا ہے؟ اس میں ایک ایکٹ ہے، میجورٹی ایکٹ 1875 کی دفعہ 3 اور گارڈین اینڈ واٹ ایکٹ کی دفعہ 4 کے تحت، ان دونوں میں اس کے تحت جو اس کی عمر بتائی گئی ہے وہ 18 سال ہے۔ اسی طرح 18 سال سے زائد عمر ہونے کے باوجود باپ سے خرچہ لینے کی استطاع اس گراؤنڈ پر ہوتی ہے کہ وہ ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس لیے باپ اس کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے تک اسے خرچہ نان و نفقہ کا پابند ہے۔ مگر سپریم کورٹ نے باپ کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ باپ بیٹے کو صرف اس کی جو عمر ہوتی ہے 18 سال اسپیشلی بالغ سال عمر تک خرچہ دینے کا 18 سال کی عمر تک خرچہ دینے کا قانونی طور پر پابند ہے۔ جب وہ 18 سال کے بعد چاہے بیٹا تعلیم حاصل کر رہا ہے اور وہ باپ کے خلاف خرچہ لینے کا مقدمہ داخل نہیں کر سکتا۔ صرف باپ ہی نابالغ کے خرچے کا ذمہ دار ہے، جو کہ درست نہ ہے۔ خاص حالات میں یہ ذمہ داری منتقل ہو جاتی ہے۔ محمد اللہ کی دفعہ 370
सब सेक्शन 2 के तहत अगर बाप गरीब है और नाबालगान को खर्चा नानो नफ़का देने की हैसियत नहीं रखता, जबकि नाबालिग की वालदा माली तौर पर अच्छी हालात में है, मगर तो नाबालगान को खर्चा नानो नफ़का देने ज़िम्मेदारी वालदा पर होगी। बाज़ सूरतों में वालिद जो है अगर वो इस्तिताअत रखता है तो वो खर्चा देगा। अगर वो इस्तिताअत नहीं रखता और उसकी बच्चे की वालदा अगर इतनी अमीर है कि वो बच्चे को पाल सकती है तो वो नानो नफ़के की ज़िम्मेदारी वालदा पर होगी। कानून की दफ़ा है 370(3) में करार दिया गया है कि अगर नाबालगान के माँ और बाप दोनों ही गरीब हैं, मगर नाबालगान का जो दादा माली हैसियत में बेहतर है, तो वो नाबालगान को खर्चा देने की ज़िम्मेदारी जो होती है वो दादा की होगी। मोहम्मद ला की दफ़ा जो है 374 में कहा गया है कि अगर बाप साहिब हैसियत होने के बावजूद खर्चा नानो नफ़का नाबालगान को नहीं देता तो अदालत ज़वाद फे 1898 के मुतालिक दफ़ात के तहत बाप को खर्चा देने पर मजबूर कर सकती है। ज़ाब्ता फ़ौजदारी 1898 की जो स्पेशल दफ़ा है 488 ता 490 में बताया गया है मजिस्ट्रेट वारंट गिरफ्तारी के ज़रिए बच्चे को खर्चा नानो नफ़का वगैरह देने पर मजबूर कर सकता है। चूँकि बाद में साल 1961 और 1964 में बाकायदा फैमिली लॉज बना दिए गए थे, इसलिए ज़ाब्ता फ़ौजदारी का कानून गैर मौसर हो चुका था। जबकि मोहम्मद ला की दफ़ा 277 और मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 की दफ़ा 9 के तहत शोहर बीवी को खर्चा नानो नफ़का अदा करने का पाबंद है। ताहम अगर बीवी खुद रूठ कर बैठी हो और हुकूक ज़ौजियत अदा ना कर रही हो तो वो खर्चा नानो नफ़का लेने की हकदार ना है। अगर वो तलाक लेती है या तलाक की सूरत में बीवी इद्दत तक का खर्चा नानो नफ़का शोहर से लेने की हकदार है। ताहम अगर तलाक के वक्त बीवी दूध पीते बच्चे की माँ हो तो वो नाबालिग के 2 साल होने तक नाबालिग को दूध पिलाने का खर्चा नानो नफ़का शोहर से लेने की हकदार होगी। इसी तरह इसका जो है अगर वो तुम्हारे लिए बच्चों को दूध पिलाए तो उनको उनकी उजरत दे दिया करो। दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने आपको नानो नफ़का के खर्चे के बारे में बताया। इंशाल्लाह मेरा दूसरा पार्ट इसी से मुतालिक दोबारा आगे आएगा, वो होगा सेकंड पार्ट। उसमें आपको मज़ीद तफसीलात मैं बताऊंगी। उम्मीद है आज का टॉपिक भी आपको मेरा बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इसको देख सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये जो नानो नफ़के का है ये जो लॉ है ये पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।